تو رجعت سے بچنے کے لیے کچھ اعمال بتائے جا رہے ہیں، انہی میں سے اچھا یہ صرف رجعت سے بچنے کے لیے نہیں ہے، جن پر رجعت نہیں ہوئی وہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، جس پر ہو گئی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس پر جادو ہو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بلا مصیبت مسلط ہو گئی ہو تو وہ بھی ان اعمال کو کر سکتا ہے۔ اور ایک سب سے اچھی بات ان اعمال کی یہ ہے کہ ان کا نقصان کوئی نہیں ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے، اور تمام دنیا کے جتنے مجربات ہیں ان سے زیادہ مضبوط ہیں یہ، اس لیے کہ یہ سنت سے ثابت اعمال ہیں۔ یہ ضرور عامل کا رجحان ہونا چاہیے کہ جتنے بھی وہ مجربات استعمال کرتا ہے وہ سب ایک طرف، اور سنت سے ثابت عمل جو ہے اس کی جو پاور اور طاقت ہے وہ ایک طرف ہے، وہ اس کا برابری نہیں کر سکتے مجرب اعمال سارے مل کر بھی، چاہے وہ کتنے بھی بڑے بزرگوں کے دیے ہوئے ہوں، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت عمل ہے اس کی کوئی برابری نہیں ہے۔ تو اسی لیے اپنے عملوں کے اندر ان کو ضرور رکھیں۔ دیکھیے لیکن جہاں سنت کا نام سنتے ہیں بعض جن کے ذہن تعویذوں میں زیادہ چلتے ہیں تو وہ ایک دم دوسری سائڈ ہو جاتے ہیں، ویڈیو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو یہ بہت ہی ایمان کو بھی خطرے کی بات ہے اور عقیدے کے بھی خطرے کی بات ہے۔ تو یہاں ایک دعا بتائی جا رہی ہے جس کا ترجمہ بھی میں پیش کروں گا، لیکن آپ کو یہ بتا دوں یہ کس کام آتی ہے۔ دیکھیے جادو اور رجعت ہر مصیبت و بلا سے حفاظت کے لیے، یہ ہم نے اس کی ہیڈنگ لکھی ہے، دنیا اور آخرت، جان و مال، اہل و عیال کی حفاظت و عافیت کے لیے ہے، ایک تو یہ بات ہے اس کے اندر۔ دوسری بات ہے جناتی و انسانی ہر قسم کے دشمن سے حفاظت کے لیے ہے۔ اور تیسری چیز بعض مرتبہ کوئی عمل کرتا ہے اس کے بعد اسے خوف رہنے لگتا ہے، یا کوئی اس قسم کا جادو ہوتا ہے کہ وہ خوف میں مبتلا رہتا ہے ہر وقت، تو خوف سے امن کے لیے ہے۔ اور یہ ایک حصار بھی ہے عامل کے لیے، عامل کے لیے سمجھ لیجئے، مریض کے لیے سمجھ لیجئے، جو اس کو پڑھے اس کے لیے سمجھ لیجئے۔ جیسے آج کل حصار کا ایک بہت دور ہوتا ہے کہ جب عمل میں بیٹھتا ہے آدمی تو چاروں طرف سے وہ حصار کرتا ہے اس کا، تو چار جانب ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، لیکن یہ جو سنت سے ثابت عمل ہے اس کے اندر 6 جانب سے حصار ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر اور نیچے، ایسا حصار موجود ہے اس دعا کے اندر۔ تو جو اس کو پڑھے گا وہ ایک حصار میں آ جائے گا، تو اسی لیے اس کو صبح میں بھی پڑھنا چاہیے اور شام میں بھی پڑھنا چاہیے، کم سے کم ایک مرتبہ۔ دیکھیے اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ دعا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر یہ دعا ہے، اور ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ ڈائریکٹ کسی موکل سے نہیں مدد مانگی جا رہی، اور مانگنی بھی نہ چاہیے، یہ اللہ سے مانگی جا رہی جو سب کا رب ہے۔ اور اے اللہ میں تجھ سے عفو و درگزر کی، اپنے دین و دنیا، اہل و عیال، مال میں بہتری و درستگی کی درخواست کرتا ہوں۔ دیکھیے سب چیزیں اس کے اندر آ گئی، یہ اس کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہماری ستر پوشی فرما اور ہمیں خوف و خطرات سے مامون فرما۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، 4 دشاؤں سے، یہ جو میں حصار بتا رہا تھا آپ سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور اوپر سے، اب یہ 5ویں سمت ہو گئی۔ اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اچانک سے اپنے نیچے سے پکڑا جاؤں۔ دیکھیں کیونکہ اکثر جو جادو وغیرہ ہوتے ہیں اور جادو گاڑے جاتے ہیں وہ زمین میں گاڑے جاتے ہیں، قبرستانوں میں، شمشان گھاٹوں میں، تو یہ جادو زیادہ نیچے سے چلتے ہیں۔ اور جب زمین بنائی اللہ نے تو یہاں سب سے پہلے جناتوں کو ہی بھیجا، انہوں نے زمین پر نیچے بہت قتل و غارت کیا، تو خاص طور سے یہ پکڑ کی اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو 6 جانب سے یہ ایک حصار قائم ہوتا ہے، اور یہ دعا ہے بہت مجرب دعا ہے، میں خود اپنے اس کو یعنی معمولات میں شامل رکھتا ہوں، اور آپ حضرات سے میری درخواست ہے جو حضرات یعنی عملیات کا کام کرتے ہیں یا جو مریض ہیں اور یہ چاہتے ہیں ہم تعویذ نہیں پہنیں اور یہ چاہتے ہیں ہم ٹھیک ہو جائیں، تو اس دعا کو صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ چند روز گزریں گے آپ کی طبیعت جو ہے وہ پلٹا کھانے لگے گی، اور اگر آپ صحیح ہیں تو بھی اس کو پڑھیں، آگے مصیبتوں سے بچے رہیں گے۔